امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل نہیں دکھ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وفاق کے پاس جو پیسے آتے ہیں اس میں سے 56% وہ ڈویزیبل پول کے ذریعے صوبوں کو بانٹ دیتا ہے۔ اس کے پاس جو 44% پیسے رہ جاتے ہیں اس پیسے سے فوج کو پیسے جاتے ہیں، قرض پہ جو سود ہے اس پہ پیسے جاتے ہیں اور قرض ادا کرنے پہ جاتے ہیں، اور بقیہ جو وفاق کے پاس ادارے رہ گئے وہ چلانے پہ جاتے ہیں۔ تو پیسے ہی نہیں ہے، ڈرائی آؤٹ ہو گیا ہے جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے۔ اچھا بھائی، بہت اچھا کام ہوا تھا کہ 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل جو ہے وہ صوبے کو ٹرانسفر کیے گئے تھے کہ تاکہ صوبے ان پیسوں کو اور اختیارات کو گراس روٹ لیول تک پہنچا کر گراس روٹ لیول سے ایسی اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے جس سے وفاق کو فائدہ ہوتا، ریاست کو فائدہ ہوتا، ملک ترقی کرتا۔ تو وفاق کو وہ پیسے ریٹرن ہو رہے ہوتے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وفاق سے تو پیسے آ گئے، اختیارات آ گئے، وسائل آ گئے، صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر وہ تمام اختیارات وسائل جو ہے وہ 2010 سے پارک ہو گئے۔ اور صوبوں نے کیا کیا؟ سونے پہ سہاگا، بجائے اس کے کہ وہ یہ اختیارات وسائل اور فردر نیچے دیتے، انہوں نے جو اختیارات اور وسائل پہلے سے نیچے گئے ہوئے تھے اس کو بھی واپس لے لیا۔ تو کنڈیشن کیا ہو گئی کہ وفاق بھی ڈرائی ہو گیا، اور نیچے صوبے کے نیچے کے سارے آرگن، ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، تحصیل، گاؤں، گوٹ، گلیاں، شہر سب ڈرائی آؤٹ ہو گئے۔ کراچی ایڈمنسٹریٹولی فیزیبل ہی نہیں ہے، کراچی فائنینشلی فیزیبل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ، یہ ہے پاکستان کا مسئلہ، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ جو صوبائی حکومتوں کے پاس ڈویزیبل پول کے 56% پیسے آ رہے ہیں، یعنی کہ 100 روپے اگر پاکستان کما رہا ہے تو وفاق 56 روپے اس میں سے صوبوں کو دے دیتا ہے۔ اس 56 روپے پرسنٹ میں سے 27% میرے صوبے سندھ کو آ رہا ہے، اور وہ پرسنٹیج کو اگر اماؤنٹ میں کنورٹ کریں تو وہ 1000 ارب بنتے ہیں۔ 1000 ارب جو کہ وفاق ٹرانسفر کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور 200 ارب روپے یہ خود کماتے ہیں۔ اور یہ جو فورن ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو 1200 ارب روپے تو سال میں کیش ہے ان کے پاس۔ اب اس کیش کو خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ سارے صوبوں کے لوگوں کو، ڈپارٹمنٹس کو، تحصیلوں کو، شہروں کو آپ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو اختیارات اور وسائل دے دیں، اور اس کے بعد اس کا حساب کریں۔ جیسے آپ کوئی کمپنی چلاتے ہیں، فرض کریں ایک کمپنی میں کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، کوئی آفس بوائے ہوتا ہے، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی CEO ہوتا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اس کے پاور اور اس کے پیسے اور اختیارات ڈیلیگیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور کمپنی کا جو باس ہوتا ہے وہ سب کو وہ اختیارات وسائل بانٹ کر پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے۔ اگر کمپنی کا باس ایک دن یہ کہے کہ بھائی آج سے کمپنی کی گاڑیاں بھی میں چلاؤں گا، آج سے اس کے باتھ روم کی صفائی بھی میں کروں گا، آج سے گیٹ میں چوکیداری بھی میں کروں گا، آج سے وہاں پہ کلرکل کام بھی میں کروں گا، اور اس کا مارکیٹنگ مینیجر بھی میں ہوں گا اور باس بھی میں ہوں، تو بتاؤ کمپنی چلے گی؟ پاکستانیوں بتاؤ وہ کمپنی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ جب ایک کمپنی نہیں چل سکتی، ایک گھر نہیں چل سکتا، ہم اس طرح سے اپنا ملک چلا رہے ہیں، ہم اس طرح سے اپنا صوبہ چلا رہے ہیں کہ گٹر لائنوں کا انچارج کون ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ پانی کی لائنوں کا انچارج کون ہے؟ وزیر اعلیٰ۔
कचरा उठाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। सड़कों की सफाई का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। सड़कें बनाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। बस चलाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। अस्पतालों का इंचार्ज कौन है? डिस्पेंसरी जो मेरे मोहल्ले में, वजीर आला। मेरे मोहल्ले के पीले स्कूल का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। तो भाई वही मिसाल हो गई कि एक कंपनी का मालिक वो ड्राइवर भी बन रहा है, वो चौकीदार भी बन रहा है, वो ऑफिस बॉय भी बन रहा है, वो क्लर्क भी बन रहा है। नहीं चल रही कंपनी, नहीं चल रही। तो हल क्या है कि जो मेरी गली में स्कूल है, उस स्कूल के पैसे और इख्तियारात मेरी गली से वोटों से मुंतखब होने वाले किसी यूसी नाजिम के पास उसका इख्तियार वसाइल आना चाहिए, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट का ओहदेदार कहते हैं। मेरे मोहल्ले में जो डिस्पेंसरी है, उसके इख्तियारात और वसाइल पैसे, जो कि ये जो 1200 अरब रुपए वजीर आला के पास आ रहे सालाना, उसमें से जो वो जो डिस्पेंसरी के पैसे हैं, वो जो पीले स्कूल के 2 पैसे, वो उसके पास आ जाए, मोहल्ले वाले के पास। मेरे मोहल्ले के पानी का निज़ाम उस मोहल्ले के यूसी नाजिम के पास आ जाए। मेरे मोहल्ले के कचरा उठाने का निज़ाम और पैसे उसके पास आ जाए, मोहल्ले वाले के पास। क्या होगा इससे ये होगा, आज जो हो रहा है, बुरा हो रहा है, हम किसको पकड़े? वजीर आला को पकड़ ही नहीं सकते। किसको फरियाद करें? वजीर आला को मिल ही नहीं सकते। कल अगर खुदा न खास्ता बुरा होगा, आपने मेरे गली मोहल्ले में इख्तियारात वसाइल दे दिए और वो भी बुरा करेगा, तो मेरे पास ये इख्तियार होगा कि मैं उसी मोहल्ले के यूसी नाजिम को दरवाज़ा खटखटाऊं, बाहर निकालूं, गिरबान से पकड़ूं। मैं उसका एहतसाब कर सकता हूं। मुझे नैब बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसका एहतसाब कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म दुनिया भर में मौजूद है। जिस दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए हम फजर के बाद लाइनें लगाते हैं वीज़े लेने के लिए, हमसे 300 साल आगे हैं, वो दुनिया 300 साल पहले ये काम कर चुकी, जिसके लिए हम आज हड़ताल पे, धरने पे बैठे। इससे आसान तरीके से मैं पाकिस्तान का केस और समझा सकता नहीं हूं। ये हमारा केस, ये हमारा मसला है। हमें कोई बाहर से आके डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमारे अपने दिमागों में खलल है, हमारे अपने रवैयों में खलल है। हम आज तक अपने मुल्क में खुद मुख्तार आज़ाद हुए ही नहीं हैं। आज तक हम जो है, वो जिसके पास पावर आती है वो चाहता है कि उसको पोजेस करके भले तबाही बर्बादी फिर जाए नीचे, लेकिन उसने पावर नहीं छोड़े वो पैसा नहीं छोड़े। ये है मसला। तो अगर कल को जब ये इख्तियार वसाइल आ जाएंगे और जो वजीर आला रहेगा उसकी नेक नामी होगी, अगर उसके सूबे की एक एक गली में प्रोग्रेस हो, वो अकाउंटेबल करे, जिस तरह किसी कंपनी का मालिक करता है, जिस तरह किसी घर का बड़ा करता है, वो उसको अकाउंटेबल करे। तो इसको ये तो मैंने आपको आम जुबान में बात बताई। इसको अगर आप कानूनी जुबान में और आईनी जुबान में कहेंगे तो नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए बना हुआ है। जिस तरह से कागजों में जमहूरियत लिखी हुई है, आप देखिए सारे जमहूरी जो मुआहदे हैं, अगर उसको पढ़ें तो आप बरतानिया और अमेरिका की जमहूरियत भूल जाएंगे। लेकिन अमलन क्या हो रहा है? अमलन जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर जो डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत के नाम पर जो जमहूरी दहशतगर्दी है, उसकी मिसाल दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं मिलती। इसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबाई हुकूमत के कागजों पर लिखी हुई है बात, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो पाक सरजमीन पार्टी ने जो पूरा मुसव्वदा तैयार किया है, उस मुसव्वदे में जो सबसे अहम नुक्ता है, जो कोई इस पर बात नहीं कर रहा, और बात कर रहा है तो उसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा, हमने वो बात की है। उस बात के बगैर जो है वो कोई मसला हल नहीं होगा। और वो ये है कि ये इस बात का फैसला होना है, कमीशन ने फैसला करना है कि ये जो 1200 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के वजीर आला को मिल रहे हैं, इसमें से डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिलेंगे, उसका फॉर्मूला तय करो। और कैसे मिलेंगे उसका फॉर्मूला तय करो। तो पीएफसी अवार्ड सिर्फ लिखे जाने से मसला हल नहीं होगा, उसका मैकेनिज्म पहले तय होना है और अभी तय होना। और जिस तरह से एक तरमीमी बिल पास हुआ है 2021 वाला, इसी तरह से एक
فائنینشیل بل پاس ہونے کی ضرورت ہے اسمبلی سے. وہ مسودہ جب بن جائے, سب کا ایگریمنٹ ہو جائے, جس طرح سے NFC ایوارڈ کے ملنے میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس NFC ایوارڈ کے کمیشن کے ممبر ہیں, تو PFC ایوارڈ میں کیا ہونا چاہیے, سارے پورے صوبے کے جو ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ میئر ہوں وہ اس کمیشن کے ممبر ہوں. سارے پورے صوبے, تمام جو صوبہ سندھ میں 23 ڈسٹرکٹس ہیں, تو 23 ڈسٹرکٹس کے الیکٹڈ جو میئر ہوں وہ اس کمیشن کا حصہ ہوں, اس کمیشن کے ممبر ہوں. وہاں یہ چیز طے ہو جائے کہ فارمولا کیا ہوگا, کس فارمولے سے کتنے پیسے ملیں گے, کتنے پیسے صوبہ اپنے پاس رکھے گا اور کتنے پیسے نیچے تمام ڈسٹرکٹس کو اس کی پاپولیشن کے حساب سے, اس کے ریونیو کلیکشن کے حساب سے, اس کی بیکورڈنس کے حساب سے, اس کی پاورٹی کے حساب سے, جو کہ NFC کا فارمولا ہے, وہ ہے PFC کا فارمولا. وہیں اپلائی ہو کر ایک دفعہ یہ طے ہو جائے کہ ہاں بھائی اس فارمولے سے, اس پرسنٹیج سے تمام ڈسٹرکٹ کو پیسے ملیں گے. جب یہ طے ہو جائے, اس ڈاکومنٹ کو جا کر آپ اسمبلی میں قانون بنائیے, اس کو آپ فائنینشیل بل کا نام دیں, اس کو آپ ایمینڈڈ الگ سے سیپریٹ فائنینشیل بل بنائیں. یہ ہمارا اس پورے ڈاکومنٹس کی بیک بون ہے, مطالبے کی بیک بون ہے, بیک بون ہے, بیک بون ہے, یہ ہماری بیک بون ہے. میں اس سے زیادہ اور ایلوبریٹ کر کے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات, مجھے پتا ہے کہ بہت خشک سبجیکٹ ہے, لیکن پاکستانیوں تمہیں یہ سبجیکٹ سمجھنا پڑے گا. خدا کے واسطے روٹی کپڑا مکان مت مانگو, روٹی کپڑا مکان کے اختیارات مانگو. ڈونٹ کہتے ہیں نا چائنیز میں, ڈونٹ گیو می فش, ٹیچ می ہاؤ ٹو کیچ دا فش. ہمیں بھیک نہیں مانگنا ہے کہ میرا پانی دے دو, مجھے سڑک دے دو, مجھے دوا دے دو, مجھے تعلیم دے دو. اے پاکستانیوں, بولو مجھے اختیار دو میرے پانی کا, مجھے اختیار دو میرے روزگار کا, مجھے اختیار دو میری تعلیم کا, مجھے اختیار دو میری دواؤں کا, مجھے اختیار دو مجھے کچرا اٹھانے کا, روڈ بنانے کا, مجھے اختیار دو اپنے محلے کے پارک کو ٹھیک کرنے کا. ہر لیول پہ حکمرانی ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں تاثر ہے نا کہ حکمران سے بس وزیر اعظم ہی ہوگا, حکمران صرف وزیر اعلیٰ ہوگا, نہیں, ہر گلی میں حکمران ہوتا ہے دنیا بھر میں, ہر گلی کا حکمران ہوتا ہے. مجھے گلی میں حکمرانی چاہیے میرے لیول کی. ہاں, فوج کی کمان نہیں مانگ رہا میں, خارجہ پالیسی کی کمان نہیں مانگ رہا میں دفاع کی کمان نہیں مانگ رہا, میں جو ہے وہ فورن ریلیشن شپ کی کمان نہیں مانگ رہا, لیکن مجھے میرے پانی کا تو کمان دو, مجھے میرے کچرا اٹھانے کا تو کمان دو. وہ آپ کیسے کرو گے, کیسے کر سکتے ہو؟ سندھ میں 49,000 اسکول ہیں, 11,000 اسکول گوسٹ ہیں, عرصے دراز سے چلتے چلے آ رہے ہیں, میرے آپ کے جیب سے پیسے جا رہے ہیں. 11,000 گوسٹ اسکول ہے, زمین پہ اسکول ہی نہیں ہے, اور اس کی اربوں روپے اس کی مینٹیننس میں جا رہے ہیں, ٹیچر کے پیسے جا رہے ہیں, تعلیم کی مد میں جا رہے ہیں. یار کس دنیا میں ہوتا ہے یہ مذاق؟ ہم اربوں ڈالر قرض لے رہے ہیں اپنا ملک چلانے کے لیے, اور ہم اربوں ڈالر جو ہے وہ گوشت اسکولوں میں بہا رہے پیسہ, اور ہم اس کے قرض دار ہو رہے. کیسے چلے گا یہ ملک؟ کب تک چلاؤ گے یہ ملک اس طرح سے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. مجھے شوق نہیں ہے, یہ میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یہ جوان ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ پوری سینٹرل کیبنٹ کھڑی ہے, یہ نوجوان ہیں, ان کا گھر ہے بھائی, ان کے بچے ہیں, ان کی زندگی ہے, لائف ہے, اور شاید ان میں سے سب لوگ, زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پینے کا پانی خرید سکتے ہیں, اپنے اسکول کو, اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج سکتے ہیں, اپنے لیے سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کا علاج پرائیویٹ ہسپتال میں کرا سکتے ہیں. اے سندھ کے لوگوں, اے پاکستان کے لوگوں, ہم تمہارے بچوں کے, آج کے بچے اور کل کے ہونے والے نسلوں کی مستقبل کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے یہاں بیٹھ کر حکمرانوں سے امن کے ساتھ فریاد کر رہے ہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ذات کا, یہ تمہارا مسئلہ ہے. تو میں تمہیں بھی آواز لگا رہا ہوں, سب لوگوں کو, یہ ہمارا کیس ہے, یہ ہماری بات ہے. آپ پوچھیں گے کیا بات ہوئی ہے؟ بات ہو رہی ہے, ہماری بات سن لی گئی ہے, سنی جا رہی ہے. اس لیے میں نے کل اپنے لوگوں کو جو یہاں پر آئے تھے, آپ کے سامنے کتنی بڑی تعداد تھی, میں اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا, جو تعداد تھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ تعداد
ان کو میں اشارہ کرتا سب چارج سے، میں بولتا چلنا شروع کرو، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں سی ایم ہاؤس جانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ لیکن مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے اس پاکستان کو بچانے، اس کو سنبھالنے، رو کے ایجنٹوں کو یہاں سے نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہاں، یہ شہر میرا ہے، یہ صوبہ میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، میں اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ ہاں، پی ایس ایل ہو رہا ہے، ہم نے اس کا خیال کیا ہے، لیکن دیکھو یار، بالکل کلیئر کٹ بات ہے، بلدیہ ٹاؤن چلو ہر 2 مہینے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے، سال میں 6 گھنٹے کا پانی ہے بلدیہ ٹاؤن میں، سال میں 6 گھنٹے پانی آتا ہے۔ وہاں پہ سردیوں میں بھی لائٹ نہیں ہے 18 گھنٹے۔ یار آپ ان کو پی ایس ایل سمجھاؤ گے؟ آپ ان کو پی ایس ایل سمجھا سکتے ہو کہ پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ان کو کیا پتا کیا پی ایس ایل ہے بھائی؟ ان کے گھر میں 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے، 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، سردیوں میں پانی نہیں ہے 2 مہینے تک۔ آپ ان کو پی ایس ایل سمجھاؤ گے؟ لوگ جن کے صبح بچے گیس نہ ہونے کی وجہ سے ماں بچوں کو اپنے سامنے چولہا نہیں جلا پا رہی، اسکول جو ہے وہ بھوکا جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اس ماں کو آپ پی ایس ایل سمجھاؤ گے؟ بھائی پی ایس ایل بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے لاج رکھی ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر یہ میری بات نہیں سن رہے ہوتے تو ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بھی جاتے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس، لیکن انہوں نے ہماری بات سنی ہے۔ 7-8 دن پہلے ہمارے پاس آئے ہیں اور کل رات بھی ہمارے پاس آئے ہیں۔ میری سرکار سے، پاکستان سے، حکومت سندھ سے، سب لوگوں سے ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جو پی ایس پی کر رہی ہے یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست اگر ہوتی تو میں جماعت اسلامی کے کیمپ پہ جا کر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے کارکنوں، تمہیں خراج تحسین پیش کرتے، اور میں اور میرے کارکنان تمہاری آواز پر تم کہو گے تو میں تمہارے جھنڈے کے نیچے آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ آج تک کبھی سیاست نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پارٹی اور جماعت اسلامی اس شہر میں الیکشن لڑ رہی ہوگی، کبھی سیاست میں کسی نے کی ہے یہ والی بات؟ تو یہ سیاست نہیں ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے جماعت اسلامی کے لوگ اتنے دنوں تک دھرنوں پہ بیٹھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بیٹھے، جو بھی ہوا جیسے بھی وہ بیٹھے، اور ہماری انکنڈیشنل سپورٹ تھی ان کے ساتھ۔ ہم اپنے رویے کے ذمہ دار ہیں اور ہم نے 100% سپورٹ کیا، ہم نے خیریتیں معلوم کی ہیں، ہم نے فون کیے ان کو، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں، میرے ساتھی کئی دفعہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے آفس چلے گئے، اور ہم ان کی اس قربانی کو ایکنالج کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ میری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو صرف نظر انڈر دی کارپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو یہ آپ کی حکومت سندھ کے لیے اور صوبائی حکومتوں کے لیے فائدے کی بات ہے۔ کیونکہ اگر جس طرح سے وفاق بھی، پورا وفاق اس وقت ڈسٹرب ہوا ہے اور وہ یہ 18ویں ترمیم پہ خوش نہیں ہے، اور اس 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر کل کو یہ رول بیک کرنے کی باتیں ہونے لگیں اور ایسا موقع آ گیا کہ یہ کرنے لگے 18ویں ترمیم، تو اگر میرے پاس یہ چانس آئے اور آپ مجھے کچھ اس میں سے دے نہیں رہے ہو صوبے ڈسٹرکٹ کو، تو میں تو بولوں گا بھائی کل کرنے کو آج رول بیک کرو، تو آپ کے مزے تو ختم ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے بھائی واپس لو۔ جب ہمیں اس کا حصہ نہیں مل رہا، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، تو ایسی 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ پھر؟ تو صوبائی حکومت کے دوستوں سے گزارش ہے، ہم نے کل بھی گزارش کی ہے کہ خدارا جو صوبے کے ڈسٹرکٹ کے نام پر آپ کو حق مل رہا ہے، یہ حق آپ نیچے ڈسٹرکٹ تک دیجئے، خدارا دیجئے، تاکہ کل کو کوئی بات ہو 18ویں ترمیم پہ تو ہم سب لوگ اسٹیک ہولڈر ہوں، پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں، صوبائی اسمبلی کے خلاف، صوبائی حکومت کے خلاف۔ تو اس مسئلے کو حل ہونا ہے ہر حال میں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست سے بالا تر ہو کر یہ صوبے کو، ملک کو، شہروں کو بچانے کا معاملہ ہے۔ 70 سالوں سے بلوچستان میں اور سندھ میں ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، جب بھی حق مانگو کہتے ہیں بھائی وفاق تمہارا حصہ نہیں دے رہا، پنجاب تمہارا حق مار رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے، کبھی کوئی پہاڑوں پہ نوجوانوں کو چڑھا دیتے ہیں ہتھیار دے کر، کبھی جی ایس سندھ بنا دیتے ہیں، ہندو دیش کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بھائی اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وفاق سے ہم بعد میں نپٹ لیں گے،
पंजाब को हम बाद में बात कर लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से हम बाद में बात कर लेंगे। पहले जो हमारे नाम पर आपको हुकूक मिले हैं, मैं सिंधी हूँ, मैं सिंध की बुनियाद में थर वाला बन के बात करता हूँ, चलो मैं थर का सिंधी हूँ, आप भी जो है वो सिंध के सिंधी हैं, तो आपको सिंधियों के नाम पर ये इख्तियारात वसाइल मिल गए। ये बताइए आपने उसमें से मुझे मेरा हिस्सा कितना दिया है? वफाक से तो मैं बाद में निपटूंगा। आपको जो मेरे नाम पर हक मिल गया, उस हक को क्या एक सिंधी ने सिंधी को दिया है? क्या एक सूबे के वजीर आला ने अपने सूबे के लोगों को दिया है? सवाल है, जवाब है कि नहीं दिया। क्या बलूचिस्तान में वजीर आला ने अपने बलोचों को वो हक दिया है? जवाब है कि नहीं है। तो पहले जो हक आपको हमारे नाम पर मिल गया है, वो हक तो भाई इधर रखो ना, वो हक तो हमें दो ना पहले। बाद में मुझे लड़वाओ पंजाब से, बाद में मुझे लड़वाओ वफाक से, बाद में मुझे लड़वाओ एस्टैब्लिशमेंट से। पहले जो तुम्हें मेरे नाम पे पैसे मिल गए वो तो हक दो। ये हमारा सवाल है, ये पाक से ज़मीन पार्टी का सवाल है। इस सवाल का जवाब भी चाहिए, इसको हल चाहिए। जब ही पाकिस्तान आगे चलेगा, जब ही पाकिस्तान बचेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रोल मॉडल सेट करना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इनकलाबी तहरीक शुरू हो जाए अपनी अपनी पार्टियों के खिलाफ, कि हाँ भाई हम तुम्हारी पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन अब हमें गली में इख्तियार चाहिए, अब हमें गली में मसाइल चाहिए, वसाइल चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आवाज़ लगा के कहता हूँ कि ये जो पाक सरजमीन पार्टी है, ये तुम्हारी भी जद्दोजहद कर रही है। तुम अपने वजीर आला से नहीं मिल सकते, उससे इख्तियार मांगो, आ जाओ हमारे पास। इस धरने में शामिल होकर इस वजीर आला से अपनी गली के इख्तियारात और वसाइल मांगो, क्योंकि तुम पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के बावजूद अपने वजीर आला को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने यूसी नाजिम को पकड़ सकते हो। समझो इस बात को, अपनी यूसी नाजिम, अपने काउंसलर को पकड़ सकते हो। ये हमारा केस है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।